دل سے ایک بات عرض کروں، اس کورونا کی وجہ سے پچھلی مرتبہ ہم لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، ہم بہت بیک فٹ پہ چلے گئے، اور خدا کی قسم دنیا کمانے والوں نے کمائی کے راستے نکال لی. تو جسے اللہ کو پانا ہے، جسے جنت چاہیے، وہ ٹھنڈا پڑے گا. اور رمضان کو ٹھنڈا پڑنے کا مہینہ ہے، یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے. رمضان آرام کا مہینہ، رمضان کھانے پینے کا مہینہ. یہ پکوڑے والے بھی آ جائیں گے مارکیٹ میں، فلاں بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے، اور ساری ڈیلز آنا شروع ہو جائیں گی. وہ اللہ کے بندو، اور پورا سال یہ ٹنکی ہم بھرتے رہتے ہیں. اس مہینے یو گاٹ دا ٹنکی، یہ پیٹ کی بات کرو، پورا سال اسی پہ فوکس رہتے ہو. بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے، خدا را ذرا روح کی طرف آ جاؤ. اور رمضان کو آرام کا مہینہ ہے، وحی کا آغاز رمضان میں ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بدر کا میدان سجائے رمضان میں، فتح مکہ ہوئی ہے رمضان میں، احد کی تیاری ہوئی ہے رمضان میں، احزاب کی تیاری ہوئی ہے رمضان میں. محمد مصطفیٰ کا رمضان صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے سجا ہوا ہے. وحی نزول قرآن سے نزول وحی قرآن سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اب مومن کا رمضان کھانے پینے کا ہو جائے گا، آرام کا ہو جائے گا. آرام نہیں ہے، سیزن ہے مومن کا. سیزن ہے کس چیز کا؟ نفل کا فرض کے برابر لے لو، فرض کا 70 فرضوں کے برابر لے لو، جنت لے لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کو لے لو. تو ادھر ٹھنڈا پڑے گا ایمان والا. میرا دل چاہتا ہے اللہ حالات کا جبر نہ لائے ہمارے اوپر، دعا یہی ہے. اللہ حالات کو سیٹل رکھے، دعا یہی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی حالات کا جبر آتا ہے تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کوئی پلان بھی تیار کر کے رکھو. قرآن نہیں رکنا چاہیے، قرآن کی دعوت نہیں رکنی چاہیے، مومن کا جذبہ نہیں رکنا چاہیے. دنیا کمانے والوں نے کمائی کر کے دکھائی ہے کورونا کے حالات کے اندر، تو مومن کیوں بیٹھا رہ جائے، ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے. اور میری ایک اور دل سے گزارش ہے، وہ اجتماعی پروگرامز تو ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہوں گے، لیکن میرا ہر رفیق تنظیم اور جتنے ہمارے احباب ہیں، میں ہر ایک سے گزارش کروں، ہمارا گھر قرآن کا مرکز بننا چاہیے، میرا گھر قرآن کا مرکز بننا چاہیے. اور اللہ نے اس ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اتنا بڑا ریسورس ہمیں دے دیا. ارے بولنا نہیں آتا، میرے سب سے بڑے مدرس میرے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. چلا لو ان کا ویڈیو، کتنے گھنٹے چاہیے؟ 4 گھنٹے کا چاہیے وہ بھی مل جائے گا بیان القرآن، 60 گھنٹے کا چاہیے وہ بھی مل جائے گا خلاصہ مضامین قرآن. نہیں جی ہمارا ٹائم کم ہے، ہم تھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ان بچوں نے، ساتھیوں نے، بچے ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے 1-1 گھنٹے کا بھی ڈاکٹر صاحب کے بیان القرآن میں سے تیار کر کے دے دیا. جس کو چاہیے مانگ لیجیے گا، ان سے آدھے گھنٹے کا بھی آپ کو مل جائے گا. اس سے کم کیا چاہیے مجھے بتائیں؟ اور کوئی پیکج چاہیے؟ 104 گھنٹے کا پیکج، اور 60 گھنٹے کا پیکج، اور 30 گھنٹے کا پیکج، اور روزانہ آدھا گھنٹہ لگا لیں تو 15 گھنٹے کا پیکج. یہ میرے رفقا کو سمجھ آگے کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے لسٹ کر کے دے دینا ہے قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر انشاءاللہ. ہر گھر قرآن کا مرکز بنا دیں، ہر آفس قرآن کا مرکز بنا دیں، ہر آپ کی پراپرٹی قرآن کا مرکز بنا دیں. جب یہ کمٹمنٹ قرآن کے ساتھ ہوگی تو میرا رب بڑا غیور ہے، میرا رب بڑا غیور ہے کہ اس کے بندے قرآن کی طرف اٹھیں، قرآن کی طرف جڑیں. تو کیا وہ محروم رکھے گا ان کو؟ ہم شروع کریں، مالک ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے کلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں. مذاق ہے یار. مسجدیں بند کروا دی، تراویح بند کروا دی، اجتماع بند کروا دیے، سب کچھ بند کروا دیا. وہ ٹھیک ہے، میڈیکل اوپینین کیا ہے، زیادہ جذباتی مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے. We know the medical opinion, but what happened on the 21st of Ramadan last year? Where were the medical opinions? جب اہل تشیع کا یہاں پہ جلوس نکلا اور سارے SOPs کی دھجیاں انہوں نے بکھیر ڈالی، کتنے ڈاکٹرز نے بات کی اس کے بعد یہاں پر کھڑے ہو کر؟ کتنے نے اپنے اوپینین کو ظاہر کیا پبلک کے سامنے آ کر؟ سارا اوپینین مسجدوں کے لیے رہ گیا ہے، قرآن کے لیے رہ گیا ہے، دین کے لیے رہ گیا ہے، اسلام کے لیے رہ گیا ہے. ساتھ ہے ہمیں آخر دبا دبا کے کارنر کر دو اسلام کو، مسجد کو، قرآن کو. مسجد تو اللہ کا وہ گھر ہے کہ جہاں تم اللہ کو راضی کرو تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. وبائیں صحابہ کے دور میں آئیں، اسلاف کے دور میں آئیں، مسجدیں بھر دی تھی ان لوگوں نے، نمازیں بڑھا دی تھی ان لوگوں نے، دعائیں بڑھا دی تھی ان لوگوں نے. تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ایمان بھی کسی شے کا نام ہے کہ نہیں؟ توکل بھی کسی شے کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا یہ بھی کچھ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں، کس کو مانا جائے؟ تو بہرحال یہ میں نے بڑے دل سے بات کہی ہے. اللہ نہ کرے گا کوئی حالات کا جبر آتا ہے، میرا آپ کا گھر قرآن کا مرکز بنے، آپ کے میرے گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے. میرے رب کو بھی رحمت جو ہے وہ
انشاءاللہ تعالی وہ بھی رحم فرمائے گا، وہ بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں برکتوں سے نوازے گا۔ تو یہ آخری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، خدا را قرآن کی طرف آئے۔ ہم نے بہت قرآن کو اگنور کیا، بہت قرآن کو نظر انداز کیا، اور اس کی بہترین شکل رمضان، اس کی بہترین شکل رمضان کی راتیں، قرآن کے ساتھ تراویح، قرآن کے فہم کے ساتھ تراویح، یہی ہماری انجمن خدام القرآن کی اور تنظیم اسلامی کی آج کی اس نشست کی آخری دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحت، ایمان اور عافیت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے اور قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔